الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے حسد کا ذکر ہے، ساتھ مومنوں کو معافی کا حکم، جہاد سے پہلے کی بات ہے کہ برداشت کرو، معاف کرو، اور ان کے مقابلہ کرنے کی بجائے نماز، زکوٰۃ اس کی پابندی کرو۔ اس کے بعد پھر ایک شکوہ ہے یہودیوں پر کہ یہ دونوں پر، یہود و نصارہ پر، ہر ایک دعویٰ کرتا تھا یہود و نصارہ میں سے کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے اور کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جھوٹی آرزو ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی قانون دہرایا کہ جو عمل بھی صحیح کرے اور عقیدہ بھی صحیح ہو تو چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے نہ ہو، اس کو ثواب ملے گا، جنت میں جائے گا۔ بس یہ ان آیات کریمہ کا مختصر حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں لوٹا دیں ایمان کے بعد کافر بنا کر، ہمارے مرتد ہونے کو دل سے چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ایسے حسد کی وجہ سے جو خود انہی کی طرف سے ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی دخل نہیں ہے، اپنے اندر سے ہی حسد میں مبتلا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ فاعفوا واصفحوا، تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لائے۔ اس حکم سے مراد حکم جہاد ہے جو بعد میں آیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، اس کا ثواب اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں اہل کتاب، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اب یہ یہاں مختصر ہے، یہ دونوں نہیں کہتے تھے، آگے جو ہے قریب ہی آتا ہے، یہ سامنے صفحے پر اللہ شروع ہوتا ہے کہ یہودی نصرانیوں کو بے دین کہتے ہیں، نصرانی یہودیوں کو بے دین کہتے ہیں، تو پھر دونوں نہیں اکٹھا، یعنی الگ الگ۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے تھے جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ دونوں لفظوں کو دونوں قبیلے نہیں دہراتے تھے، ایک ایک لفظ۔ تلک امانیہم،
یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. یہ خواہش ہی ہے اپنی، دلیل ثبوت نہیں. قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیں پیش کرو دلیل، آپ فرماتے پیش کرو، اس پر دلیل پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، من اسلم وجهه لله، جو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دے. جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وجہ سے مراد اپنی پوری ذات ہے، ویسے وجہ تو میں نے کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اعمال کرے اللہ کے حکم پر. وہو محسن، اور وہ مخلص ہو، یعنی عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کو پورا ثواب ملے گا رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر ڈر ہوگا، نہ وہ پشیمان ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں بہت سے اہل کتاب. لو یردونکم، اگر تمہیں وہ لوٹا دیں. من بعد ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد کافر بنا کر. حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر جو ان کے اپنی طرف سے ہے. ہمارا کوئی دخل نہیں، ان کے اپنے اندر. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا. فاعفو، معاف کرو. واصفحوا، درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یعنی جہاد کا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی اپنے لیے تم بھیجو گے نیکی، تجدوہ عند اللہ، اس کا ثواب اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اور کہتے ہیں اسرائیلی، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی. یعنی یہودی کہتے تھے یہودی صرف جائیں گے، نصرانی کہتے تھے صرف نصرانی جائیں گے. تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیں پیش کرو دلیل. دعویٰ ہے کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے تو دلیل پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں؟ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے وہ لوگ؟ کسی قبیلے کی خصوصیت نہیں. قانون ہے من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو سونپ دے اللہ کی طرف، یعنی وہ اعمال کرے جو اللہ کو پسند ہے. وہو محسن، اور وہ مخلص ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کو رب کے پاس پورا ثواب ملے گا. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، وہ پشیمان نہیں ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسد کی وجہ سے جو خود انہی کی طرف سے ہے، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے سامنے حق. تم معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لائے، یعنی جہاد. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جو آگے بھیجو اپنے لیے کوئی نیکی پاؤ گے اس کا ثواب اللہ کے پاس. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. کہتے ہیں یہود و نصارہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہو.
نصرانی کہتے تھے مگر نصرانی یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیش کرو اس پر دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا آپ سونپ دیا اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے اور وہ موحد ہو، مخلص ہو، اس کو پورا ثواب ملے گا رب کے پاس، ان پر کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں اپنے فضل و رحمت سے شامل کرنا۔ من اسلم وجهه للہ وهو محسن